اور تمہارے رب کی رحمت کیسی ہے؟ آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، ہو سکتا ہے تمہارے رب سے تمہارا پیار بڑھ جائے۔ رب کی رحمت، ہم ایک یونین کونسل میں رہتے ہیں، اس سے بڑی سٹی ہوتی ہے، شہر ہوتا ہے، اس سے بڑا ضلع ہوتا ہے، اس سے بڑا صوبہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ملک ہوتا ہے، اس سے بڑا بر اعظم ہوتا ہے۔ 7 بر اعظم مل جائیں زمین بنتی ہے، زمین کے ساتھ سمندر مل جائے، یہ پوری کی پوری کرۂ ارض بن جاتی ہے۔ اس کرۂ ارض سے چند کلومیٹر، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ فاصلے کی اہمیت کتنی ہے۔ تھوڑی سے دور جائیں، سورج آتا ہے، کتنا بڑا اندازہ ہے؟ ایک سورج کے اندر اگر سورج کا ڈایا ناپنا ہو، سمجھنا ہو، سوچنا ہو کتنا ہے، 12 لاکھ زمینیں ہوں، ایک سورج ان 12 لاکھ زمینوں کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ اس سورج سے اوپر جائیے، ستارے ہیں، ان سے اوپر ستارے ہیں۔ انسانی آنکھ نے جو سب سے بڑا ستارہ دیکھا ہے، ہبل کے ذریعے، دوربینوں کے ذریعے، اس ستارے کی وسعت سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق پتہ کتنی ہے؟ جو سب سے بڑا ستارہ انسانی آنکھ نے، انسانی آنکھ کی حیثیت کیا ہے، اس سے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے۔ اس ستارے کا صرف ڈایا بتانا مقصود ہے۔ 90 کروڑ سورج ہو، 90 کروڑ سورج ہو، اس ایک ستارے میں سمو سکتے۔ لوگوں، اس ستارے کے اوپر آسمان ہے، ان ستاروں کے اوپر آسمان ہے، اور آسمان اتنا بڑا ہے جس نے سارے کے سارے ستاروں کو گھیرا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے اس آسمان کے اوپر اتنے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جب وہ آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان، دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، 7ویں تک چلے جائیے۔ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات، اور یہ کرسی اتنی بڑی ہے، 7 آسمانوں کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اس کرسی نے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، کہاں ایک یونین کونسل، کہاں ایک کرسی، اور کرسی کے سامنے پوری کائنات۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کرسی کے سامنے پوری کائنات۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے ہے، ایسے ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں نا، کیسے ہے اللہ کے نبی؟ ایک انگوٹھی دیکھی ہے، ایک چھلا دیکھا ہے؟ جی اللہ کے رسول دیکھا ہے۔ پوری کائنات کرسی کی وسعت کے سامنے ایک چھلے کے برابر ہے، اور چھلا جو ایک بہت بڑے صحرا میں پڑا ہو۔ اور لوگوں، تم نے رب کی قدر نہیں کی، ما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اللہ کے وقار کا اندازہ نہیں کیا، تم نے اللہ کے وقار کا خیال نہیں کیا۔ اس کرسی پر بس ہوتی تو بات کافی تھی۔ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوی، اس کرسی کے اوپر عرش عظیم ہے، اور کرسی کی حیثیت میرے صحابیوں، عرش عظیم کے سامنے پتہ کیا ہے؟ چھلا دیکھا ہوا ہے، انگوٹھی دیکھی ہے، کرسی کے سامنے پوری دھرتی کائنات ایک چھلے کے برابر، اور عرش کے سامنے کرسی ایک چھلے کے برابر ہے۔ اور اس عرش کو، جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے، ابھی بھی فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس بات کی طرف آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فرشتے کا حلیہ نبی کریم نے آپ کو اور مجھے بیان کیا۔ ایک فرشتہ ان 8 میں سے ایسا ہے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، لیکن اس کے پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ 700 برس ایک پرندہ اڑنا شروع کرے، دنیا کا سب سے تیز رفتار، 700 برس اڑتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ اور یہ فرشتے تیرے اور میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اپنے رب کی تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا؟ فاغفر للذین تابوا، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا وہ اللہ کی تسبیحات کو بیان کر رہے،
اور اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ اپنے بندے جو تیرے بندے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں ان کو معاف فرما دینا۔ یو ای ٹی کی ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا بندہ، قرآن و سنت کے اندر بیٹھا ہوا ایک بندہ، نہ رب اس کو فراموش کر رہا، نہ عرش کو اٹھانے والے اس کو فراموش کر رہے، تیری اور میری سفارش کر رہے ہیں ہر وقت اللہ سے، اللہ جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان کو معاف کر دینا، اللہ جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان کو معاف کر دینا۔ بات یہاں تک ہوتی کافی تھی، پھر کیا کہتے ہیں، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو بندہ ایک مرتبہ تیرے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا لینا مجھے معاف کر دینا، اے رب اس کو معاف کر دی، کیونکہ تو نے اپنی جان کے اوپر اپنے اوپر یہ بات فرض کر لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ 8 فرشتے نہیں، عرش کے ارد گرد لاکھوں فرشتے آپ کے اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دینا جو توبہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ ظالم ہیں، میں اور آپ برے ہیں جو رب کو پہچان نہیں سکے۔ یہ رب، یہ عظیم الشان رب، اس رب کی قدر نہیں کی دنیا کے مال کی وجہ سے۔ دنیا کے مال کی وجہ سے